الله أكبر. الله أكبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا اور بہترین رحمت نازل ہوں اس کے نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب، ان کے ازواج اور ان کے تمام متبعین پر قیامت کے دن تک۔ قابل احترام ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی مدد سے 10 اہم صفات کا ذکر کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی 10 اہم صفات۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ صاحب ایمان ہیں، مسلم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکماً ہمیں کہا ہے کہ یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صفات کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت سے نوازے گا اور بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ خاص بات اس آیت کی یہ ہے کہ یہ صفات مردوں میں بھی مطلوب ہیں اور عورتوں میں بھی مطلوب ہیں۔ کون سی صفات ہیں 10 صفات؟ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ احزاب کی اس آیت میں؟ فرما رہا ہے کہ یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے اور راست باز مرد اور سچی اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنے والے مرد، اس سے ڈرتے ہوئے اور جھکے رہنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت، معافی اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس بات کا لحاظ رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا پروگرام جہاں مرد دیکھ رہے ہیں وہاں خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، اور مردوں پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں عورتوں پر بھی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، بلکہ روحانی لحاظ سے مردوں اور عورتوں کا درجہ مساوی ہے، برابر ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظم و ضبط کے لحاظ سے، ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے مردوں کو کچھ کام دیے، عورتوں کو کچھ کام دیے، لیکن یہ صفات مردوں عورتوں دونوں میں ہونی چاہیے۔ مطلوب صفات، وانٹڈ صفات ہیں، ڈیمانڈڈ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہونا چاہیے چیزیں تمہارے اندر، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں۔ مرد کو ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت دی، مرد گھر کے باہر کام کر سکتا ہے، مرد زیادہ محنت کر سکتا ہے، مرد کے اندر جذبات کی کمی ہوتی ہے لیکن اس کے طبیعت میں ایک سختی ہوتی ہے، جنگ لڑ سکتا ہے، ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہے۔ خواتین کی کچھ ذرا الگ طرح کی فطرت اللہ میاں نے بنائی، مثلا ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، وہ نرم مزاج ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا ہے، وہ بچوں کو جنم دے سکتی ہیں، وہ تکلیفیں برداشت کر سکتی ہیں اس سلسلے میں، اور صبر کر سکتی ہیں بہت زیادہ۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو مردوں عورتوں دونوں میں ہونی چاہیے، اور اگر کسی عورت نے مرد سے اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ ملے گا۔ انی لا، عورت نے مرد سے اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ ملے گا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کی جزا کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو عورت، تم ایک دوسرے سے ہو، مرد کوئی اعلیٰ مخلوق، عورت کوئی گری ہوئی مخلوق نہیں۔ لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے ظاہر ہے کسی کو زیادہ اختیارات دیے گئے، چنانچہ فرمایا گیا قرآن شریف میں ایک اور جگہ
مردوں پر بھی عورتوں کے اسی طریقے سے حقوق ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کے ہیں، البتہ مردوں کو ایک درجہ دیا گیا ہے ایڈمنسٹریشن کے ٹھیک طریقے سے چلانے کے لیے، کچھ قوتیں دی گئیں، عورتوں کو کچھ خاص قوتیں دی گئیں۔ تو یہ ایسی صفات ہیں جو مردوں عورتوں دونوں میں ہونی چاہیے۔ اسلام ایک عظیم انقلاب ہے، اسلام انسان کے فکر میں، اس کے عمل میں، اس کی زندگی میں، اس کے رہن سہن میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ایک مسلم دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، وہ جیتا ہے اللہ کا نام لے کر، مرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، وہ اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، وہ زندگی کو ضائع نہیں کرتا، وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ کسی نے کہا ہے those who waste time, time wastes them۔ جو لوگ وقت برباد کرتے ہیں وقت انہیں برباد کر دیتا ہے، بلکہ سچی بات یہی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس شخص نے اپنا وقت برباد کیا، اس شخص نے وقت کو برباد نہیں کیا، اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ وقت کو برباد، وقت تو آ رہا ہے جا رہا ہے، وقت کا قافلہ آتا ہے گزر جاتا ہے، وقت کا قافلہ رکتا نہیں، وقت کوئی روک نہیں سکتا۔ وقت دنیا کے تمام لوگ مل کے طے کر لیں کہ بھائی آج کا دن وقت کو روک دینا ہے، نہیں روک سکتے آپ، وقت تو چلتا رہتا ہے۔ ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسا سمندر ہے جو رواں دواں ہے۔ تو یہ جو لوگ ہم کہتے ہیں یہ بات، وقت اس نے ضائع کیا، اس نے وقت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا۔ تو ایک مومن اللہ تعالیٰ کا ذمہ دار بندہ ہے، ایک مومن مرد ہو یا ایک عورت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گنے چنے لمحات 60-70 سال ملے ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی وغیرہ میں آئی ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر امتی من 60 عاماً الی 70 عاما، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 سال کی ہوں گی۔ یہی 60-70 تقریباً، ایگزیکٹ اس میں کوئی گن کے نہیں بتایا گیا ہے، ظاہر ہے کچھ لوگ 25-50 میں مر جاتے ہیں، کوئی 100 سال بھی جی لیتے ہیں، ایک ایوریج۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر یہی 60-70 سال عمریں ہوتی ہیں۔ انگلش میں بھی کہتے ہیں 3 scores and 10، سکور کے معنی ہوتے ہیں 20، 3 scores 60 and 10 اور مزید 10، 60-70 سال انسان دنیا میں جیتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال ہوں گی۔ ایک مومن زندگی کو برباد نہیں کرتا، ہر دن کی قدر کرتا ہے، ہر لمحے کی قدر کرتا ہے، کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، بھولتا نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور نمازیں جو 5 وقت فرض کی گئی اسی لیے فرض کی گئی ہیں، نمازوں کے گویا کھونٹے گاڑ دیے گئے ہیں، ان کھونٹوں کے باہر تم نہیں جا سکتے۔ صبح ہوئی، سب لوگ سو رہے ہیں، نماز پڑھو، 6-7-8 گھنٹے گزرے، ظہر کی نماز پڑھو، پھر اللہ کو یاد کرو، پھر جھکو اس کے آگے، کرو وعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جھکو اللہ تعالیٰ کے آگے، نام لو اس کا، کلمہ پڑھو اس کا، گواہی دو۔ اتحیات میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، رینیو کرتا ہوں اپنے ایمان کو، اپنے ڈیڈیکیشن کو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اس طریقے سے ایک مومن بہت ہی سنجیدہ انسان ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی غیر سنجیدگی وہ نہیں اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اور اس قرآن مجید میں بھی تم کو مسلم کا نام دیا ہے۔ تم کیا ہو؟ فرما بردار ہو۔ ہم سب کے سب پیدائشی غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی غلامی کر رہی ہے، کوئی پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق فراہم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رب ہے، پروان چڑھا رہا ہے، ارتقاء کے مراحل طے کروا رہا ہے، اور اللہ ہی موت کا فیصلہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوبارہ ان سب کو زندہ کرے گا۔ تو ہم سب کے سب اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی غلام، جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے، سب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کوئی نہیں، کوئی فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی امام ہو، کوئی جن ہو، کوئی اللہ کا نبی ہو، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، آسمان زمین سورج چاند سب اللہ کے بندے ہیں۔ اگر مالک کوئی ہے تو صرف ایک ہے، خدا کوئی ہے تو صرف ایک ہے، معبود کوئی ہے تو ایک ہے۔ تو مسلم فرما بردار مومن ایک ایک لمحے کو اللہ کی امانت سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ اور ان آیات میں ان مومنوں کو، جس میں مومن مرد مومن عورتیں دونوں ہیں، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ بے عورتوں کے لیے احکام نہیں، وہی احکام ہے عورتوں کے لیے جو مردوں کے لیے ہیں، کچھ تھوڑے بہت مختلف ہیں۔ بنیادی احکام اور بنیادی صفات جو ہونی چاہیے مردوں عورتوں دونوں میں،
وہ یہ ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ مسلم ہوں، وہ مومن ہوں، وہ قانت ہوں، وہ سچے ہوں، وہ صابر ہوں، خشوع رکھنے والے ہوں، وہ صدقہ دینے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے ہوں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں. اور ان 10 صفات کو بتانے کے بعد کہا گیا کہ جو مرد اور جو عورتیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے، پروان چڑھائیں گے، وہ زیادہ اونچے درجے کے مومن مرد و عورت ہوں گے. اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی تیار کر رکھی ہے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ان کی زندگی میں ہوں گی، اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. زمین میں تو اللہ میاں دیں گے بھی تو ہماری زندگی مختصر، ساری نعمتیں اللہ میں آگے لٹا دیں، ہم 60-70 سال ہی فائدہ اٹھا سکیں گے. ہمارا دامن ہی چھوٹا ہے، وقت ہی نہیں ہمارے پاس. اور آخرت میں لمبی چوڑی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو عطا کرے گا. محترم خواتین و حضرات، جن سے خطاب کر کے یہ آیت آئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے ایک چھوٹا سا بریک لینے کی. انشاءاللہ بریک کے بعد ان صفات کی مزید تشریح کی جائے گی. الله أكبر. محترم خواتین و حضرات، شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سورہ احزاب کی اس اہم آیت کی مزید تشریح جو کچھ صفات کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، وہ صفات جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، ان کا آپ تفصیلی ذکر ہوگا. فرمایا گیا بے شک ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں. مسلم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اسلام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اسلام کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری. اسلام کے دوسرے معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا پہلو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. اسلمتو، میں اسلام لے آیا. اسلمتو، میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اسلمتو، میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لی. بلکہ سب سے زیادہ جامع ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. یہ ہے اسلام. اللہ تعالیٰ کہتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اور اس قرآن مجید میں بھی تم کو مسلم کا نام دیا ہے. تم کیا ہو؟ فرما بردار ہو. ہم سب کے سب پیدائشی غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے. ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی غلامی کر رہی ہے. کوئی پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری باتوں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ سب کو رزق فراہم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو زندگی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو رب ہے، پروان چڑھا رہا ہے، ارتقاء کے مراحل طے کروا رہا ہے. اللہ ہی موت کا فیصلہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوبارہ ان سب کو زندہ کرے گا. تو ہم سب کے سب اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی غلام. جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے. سب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کوئی نہیں. کوئی فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی امام ہو، کوئی جن ہو، کوئی اللہ کا نبی ہو، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. آسمان، زمین، سورج، چاند، سب اللہ کے بندے ہیں. اگر مالک کوئی ہے تو صرف ایک ہے، خدا کوئی ہے تو صرف ایک ہے، معبود کوئی ہے تو ایک ہے. تو مسلم فرما بردار. تو فرمایا جا رہا ہے سب سے پہلی صفت جو تم کو اپنے اندر پیدا کرنی، فرما بردار بن جاؤ. نافرمانی مت کرو، بغاوت مت کرو، سرکشی مت کرو، ہمارے احکام کو ٹھکراؤ مت. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلم، فرما بردار ہو جا. کہا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا. اور ہوش سنبھالنے کی پہلی گھڑی سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا ہے. غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، اللہ ہی کا تھا، اور ہم نے ایکسپٹ کر لیا، ریکگنائز کر لیا، مان لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اس کو استعمال کرنے لگے. تو مسلمان مردوں اور عورتوں کو دونوں کو مسلم بننا ہے، فرما بردار بننا ہے، نافرمانی نہیں کرنی. والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. ایمان بہت اونچی صفت. ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی مان لیتا ہے، کچھ باتوں کو محسوس کر کے مانتا ہے، یوں ہی نہیں مان لیتا ہے. آدمی غور کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، سوچتا ہے کیا اور بھی کوئی ہے جس پر ایمان لایا جائے، کیا اور بھی کوئی ایسا ہے جس کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا جائے. سچے دل کے ساتھ مان لینا. آدمی یوں بھی مان لیتا ہے، زبردستی بھی مان لیتا ہے، لیکن سچے دل کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کن کن باتوں کو مانے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
وہ خدا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ حنان اور منان ہے۔ وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ میں اس کا بندہ ہوں، ان ساری کی ساری باتوں کو مان لیتا ہے۔ میں اس کے آگے جھکوں گا، میں اس کا نام لوں گا، میں اس کا نام جپوں گا، میں کسی اور سے نہیں ڈروں گا، میں اس کے قانون کے خلاف کسی اور قانون کی پیروی نہیں کروں گا، میں اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو اپنا رہنما تسلیم نہیں کروں گا، جو رہنمائیاں ہوں گی اس کے رسول کی رہنمائی کے تحت ہوں گی۔ یہ ایمان تو صحیح کہا علامہ اقبال نے کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں جب کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کیوں؟ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے، اقرار کرنے کہ کیا مشکلات ہیں۔ اور یہ بھی کہا ہے علامہ اقبال نے، در عشق غنچہ ایم کہ لرزت زباد صبح، در کار زندگی صفت سنگ خارہ ایم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں میں ایک کلی کی طرح ہوں، ہلکی سی آواز سے جھوم جاتا ہے، اور جب زندگی کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو بالکل سخت پتھر جیسا ہوں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے، اور مومن اور بھی اس پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ایک مومن پر، اس ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں جن سے آپ واقف ہیں، ان سب کو پورا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم فرما بردار مسلم بنے، دوسری صفت یہ ہے کہ ہم مومن بنے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، زندگی کے تمام معاملات میں فرما برداری، دل میں کوئی شک نہیں ہو، سمجھ جائیں اچھی طرح باتوں کو۔ والصادقین والصادقات، سچے اور راست باز مرد بنیں اور سچی اور راست باز عورتیں بنیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ کی گواہی نہیں دیں، جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کریں، جھوٹا ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیں، ہماری زندگی صاف سیدھی ہو اور ہر معاملہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کیسے انچ پینچ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لوگ، ایک حلف لینا پڑتا ہے، I will tell the truth and the whole truth and nothing other than truth۔ کسی کتاب میں مقدس قرآن وغیرہ پر ہاتھ رکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ میں سچ کہوں گا اور پورا سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، سارا جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ پولیس بھی جھوٹ بولتی ہے، حکومت بھی جھوٹ بولتی ہے، اور مقدمہ لڑنے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ میں سچ کہوں گا اور پورا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اور سچ نہیں جھوٹی جھوٹ بولتے ہیں وہاں پر۔ پولیس بھی کہتی ہے، ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں کہ جب تک کچھ جھوٹ نہیں ملائیں گے آپ کا مقدمہ چل نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مومن مردوں کو بھی سچا بننا ہے اور مومن عورتوں کو بھی سچا بننا ہے۔ تو راست باز مرد اور راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ صبر رونے دھونے سے بچنا نہیں۔ صبر کے پہلے معنی ہے کہ آدمی اشتعال میں نہیں آ جائے، آدمی اچانک کوئی فیصلہ نہیں کر دے، آدمی بھڑک نہیں اٹھے، آدمی بالکل جذبات کے رو میں بہہ نہیں جائے۔ صبر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آدمی غلط طریقہ نہیں اختیار کرے، کوئی ایسا شارٹ کٹ جو غلط ہو نہیں اختیار کرے۔ اور صبر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی مشکلات کو برداشت کرے۔ حق کی راہ میں، نیکی کی راہ میں، سچائی کی راہ میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا صبر کرو، تمہارا صبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا والخاشین والخاشیات، جھکے رہنے والے اور خاکساری اختیار کرنے والے۔ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، قرآن شریف سنتے وقت خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جھک جائے آدمی، بالکل اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، اس کی نگاہیں جھک جائیں، اس کے خیالات منتشر نہیں ہو، مجتمع ہو جائیں، اس طرح زندگی گزارنے والے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، یہ بھی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پیسہ ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، باقی سارا مال تو دوسروں کا ہے، وارثین کا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ باقی رہے گا۔ یہ فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، تمہارے پاس جو ہے ختم ہو جائے گا۔ ایک ریزرو بینک کا فاخرت ہے، جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہاں پر جا کے جمع ہوتا رہے گا۔ صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں روزہ رکھیں، اور فرض کے علاوہ اور روزے بھی رکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ روزے سے آدمی کے جذبات پر قابو پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے مرد اور ایسی عورتیں، یعنی ان کی حفاظت کی جائے،
ان کو بے ستری سے بچایا جائے۔ آج کے دور میں دیکھیے طرح طرح سے یعنی ایسے چست لباس پہنے جا رہے ہیں کہ اندر آدمی کم ہے باہر زیادہ ہے، اور مردوں کے لیے تو ذرا کم بے شرمی، عورتوں کے لیے اور زیادہ بے شرمی کی بات ہے۔ جتنی عورت اندر ہے کپڑے کے باہر زیادہ نظر آ رہی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں گی۔ ظاہر ہے کہ آدمی اتنا چست لباس پہنے، ظاہر ہے کہ آدمی کا جو سطر ہے اس پر کچھ کپڑا پڑا ہوا نہیں، اوپر سے چست ہو تو سارا شیپ آدمی، کتنی شرم کی بات۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی شرمگاہوں کی، اپنے شرم و حیا کی، اپنی عصمت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ نظارہ کرنے کے انوائٹ نہیں کرتے لوگوں کو۔ آج جو بدکاریاں اور بدماشیاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ ہر جگہ ننگا پن ہے، ہر جگہ بے حیائی ہے، ڈانسوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، سیریل سے گندگی سکھائی جا رہی ہے، کیسے بد نظری کی جائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نگاہ پڑ گئی کسی غیر عورت پر تو تیری ہے، اگلی نگاہ شیطان کی نگاہ ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ مسلم مرد بھی مسلم عورتیں بھی اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو جھکا کے بچا کے رکھیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، تیار کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی 25، 50، 60، 70 سال کی زندگی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے۔ تو لہٰذا حاضرین آئیے ہم اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم مسلم بنیں گے، مومن بنیں گے، قانت بنیں گے، صادق بنیں گے، صابر بنیں گے، خاشع بنیں گے، صدقہ و خیرات دینے والے بنیں گے، روزہ رکھنے والے بنیں گے، اور اپنی شرم و حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کثرت سے یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک لوگوں میں ہمارے مردوں عورتوں سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔